لیٹس ری تھنک اباؤٹ دی آئیڈیا آف پاکستان. تو آج کیوں ہم ماڈرن ایجوکیشن یا نیو آئیڈیاز کو ریجیکٹ کریں؟ پاکستان مسلمان کمیونٹی نے ہندوؤں اور انگریزوں کے ہاتھوں سے چھین لی. ہم ایک پہلی اسلامی ریاست تھے جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آئے تھے. السلام علیکم. سب سے پہلے پاکستان. لیٹس ری تھنک اباؤٹ دی آئیڈیا آف پاکستان. It was so beautiful dream of so many intellectuals of subcontinent. سر سید احمد خان, علامہ اقبال, قائد اعظم محمد علی جناح. یہ پرومننٹ نام ہے. ہم تھوڑا بہت ان کو ڈسکس کریں گے. اور جو پاکستان کی سوسائٹی میں آج ایشوز ہیں, مسائل ہیں, ہم آج بھی تقریباً زوال کا شکار ہیں. تو اس کی وجوہات اس دور کے جو ہمارے مسائل ہیں ان سے بہت ملتی جلتی ہیں, کیونکہ تب بھی ہم یہی مسائل فیس کر رہے تھے. ہماری کمیونٹی زوال کا شکار تھی. کس طرح وہ زوال ختم ہوا اور آہستہ آہستہ انڈیپینڈنس مومنٹ پھر پاکستان حاصل کیا ہم نے. ہندوؤں اور برٹش کے ہاتھوں میں سے یہ ملک ہمیں ملا, اور بلکہ ہم نے چھین لیا. تو یہ کس طرح چھینا, کس طرح وہ کمیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو گئی, یا ان کو اتنی ہوپ کیوں تھی؟ تو یہ چیزیں آلموسٹ ملتی جلتی ہیں, ہم ان کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے سر سید احمد خان کو ڈسکس کریں گے. سر سید احمد خان ریجیکٹڈ دی کنزرویٹو آئیڈیاز آف ملاز آف دوز ٹائم. کیونکہ ملاز یہ کہتے تھے کہ جو اسلام ہے اس میں جدت حرام ہے. جدت حرام کیسے ہے؟ جدت حرام اس لیے ہے کیونکہ اسلام مسلمانوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے. تو سر سید احمد خان نے ان کو بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے. اسلام 7th سینچری میں جب اسلامک امپائر وجود میں آیا تو آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے کے اندر دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تو اسلام تھا. کیسے پہنچا؟ انہوں نے مسلمان کمیونٹی کو بتایا کہ علم, جدت اور جو ماڈرن نالج ہے اسی کے تھرو اسلام نے اپنی یہ عروج حاصل کیا ہے. آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہوا یہ اس دور میں کہ جو عربز تھے, جب انہوں نے پرشیا کو بھی کنکر کیا تو جو پرشین لائبریریز تھی پوری دنیا میں فیمس تھی, کیونکہ پوری دنیا کے جو علم کا منبع تھا وہ پرشیا تھا. تو پرشین لائبریریز بغداد میں آہستہ آہستہ عربز نے ان سے سیکھا. جو آرکیٹیکچر تھا, میتھمیٹکس تھی, سائنٹسٹ تھے, انٹلیکچوئلز تھے, جو پرشین کلچر تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ انہوں نے اپنایا, اور اس کلچر کو کبھی بھی ایریڈیکیٹ نہیں کیا. آہستہ آہستہ اس کو پروموٹ کیا. تو آج بھی ہم اسی جدت کے ساتھ اپنی کمیونٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. اسلام اسٹرانومی میں, میتھمیٹکس میں, کامرس میں, ٹریڈ میں, اور بہت سارے بے شمار سبجیکٹس ہیں, جغرافی, ہسٹری, سارے سبجیکٹس میں اسلام بہت عروج پا چکا ہے. تو آج کیوں ہم ماڈرن ایجوکیشن یا نیو آئیڈیاز کو ریجیکٹ کریں؟ یہی وہ بات تھی, یہی وہ آئیڈیا تھا جو مسلم کمیونٹی کو سر سید احمد خان دینا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سر سید احمد خان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ برٹش کو یہ اچھے سے پتا ہے کہ مسلمان سب کانٹیننٹ پہ اتنا عرصہ حکومت کرتا رہا ہے. آج بھی اگر یہ دوبارہ حکومت میں آتا ہے تو یہ کبھی بھی ہمیں یہاں پہ رہنے نہیں دے گا, یا آج اگر یہ مسلمان کمیونٹی اسٹرانگ ہوتی تو یہ کبھی ہمیں رہنے نہیں دے گی, کیونکہ یہ یہاں کی جو حکمران قوم تھی وہ تھی مسلمان. بیسیکلی ہندوستان میں حکومت کرتے رہے, تو برٹش کا بھی یہ ڈر تھا. مسلمانوں کو جو 3rd گریڈ کی جابز تھیں وہ ملتی تھیں. مسلمانوں بالکل اکنامکلی, ایجوکیشنلی مسلمان بالکل ہر طرح سے پیچھے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرو, جابز حاصل کرو, اپنے اکانومی کو, اپنے معاشرے کو, انٹلیکٹ کو آہستہ آہستہ بہتر کو. آپ کی سوسائٹی تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ ایولیوشن کے تھرو بہتر ہو سکتی ہے. کیونکہ سر سید احمد خان اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ پر تشدد مومنٹ کے تھرو ہم کسی 1 سال 2 سال 5 سال میں انڈیپینڈنس حاصل نہیں کر سکتے, یا اپنی سوسائٹی کو ریولوشنائز نہیں کر سکتے. جس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو پڑھنے لکھنے کا اور ماڈرن ایجوکیشن کا سبق دیا, اور علی گڑھ اسکول بنایا, بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنی. تو پاکستان موومنٹ میں بہت سارے جو انٹلیکچوئلز تھے, بہت سارے رہنما, وہ اسی علی گڑھ یونیورسٹی سے آئے تھے. سر سید احمد خان نے جس موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی, آہستہ آہستہ جا کر کئی سالوں کے بعد اسی موومنٹ نے پاکستان حاصل کیا. یا یوں کہیں کہ پاکستان مسلمان کمیونٹی نے ہندوؤں اور انگریزوں کے ہاتھوں سے چھین لیا. تو کیسے ایک جو بالکل کچھ سال پہلے بالکل پسی ہوئی قوم تھی, پسا ہوا طبقہ تھا, کس طرح وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں سے ملک چھین لیا. اسی طرح کے ماڈرن جو ایجوکیشن تھی, جو یونٹی تھی, جو نیو آئیڈیاز تھے, ان کو ایکسیپٹ جب کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ کچھ ایجوکیٹڈ لوگ بھی آ گیا ہے. انہیں ایجوکیٹڈ لوگوں نے محنت کی اور اپنا لوہا منوایا. بعد میں علامہ اقبال کی ہم بات کریں تو علامہ اقبال بھی جو ملاز کے پری ڈیسٹنی کے جو آئیڈیاز تھے یا ان کی جو ڈیفینیشن تھی اس کو ریجیکٹ کیا. بیسیکلی ملاز یہی کہتے تھے کہ جو قسمت ہے وہی ہوتی ہے. سیکنڈلی اگر ہم علامہ اقبال کو ڈسکس کریں تو انہوں نے بھی ملاؤں کے جو پری ڈیسٹنی کے جو آئیڈیاز تھے یا ان کی جو ڈیفینیشن تھی اس کو ریجیکٹ کیا. وہ ملاز یہ کہتے تھے کہ قسمت جو ہے وہی ہوتا ہے,
فار ایگزامپل اس وقت ہماری قسمت میں ضلالت ہے تو یہی ہوتا رہے گا، ہمیں کچھ کرنے وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ تو علامہ اقبال نے قوم کو بتایا کہ نہیں، آپ اپنی قسمت خود لکھ سکتے ہو۔ بیسیکلی یہ آئیڈیا امام غزالی کا بھی ہے۔ امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو ہر لمحے ریکریٹ کر رہا ہے، ری شیپ کر رہا ہے، تو انسان کے پاس ہمیشہ یہ موقع ہے کہ وہ جو ریکریشن آف دی یونیورس ہے اس میں اپنی اسٹرگل کے تھرو اپنا ایک مقام بنا سکتا ہے، دنیا کو بدل سکتا ہے انسان۔ تو یہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ یہی وہ آئیڈیا تھا کہ علامہ اقبال نے جو اسلامک کمیونٹی تھی سب کانٹیننٹ کی، ان کو بتایا کہ آپ لوگ محنت کے تھرو، اسٹرگل کے تھرو اپنے آپ کو بدلو، اپنے معاشرے کو بدلو، اور الٹیمیٹلی آپ سوسائٹی کو اور اپنے ملک کو بدل دو گے، اور ایک آزاد ریاست آپ کو، ایک آزاد خطہ یا آزاد رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کا جو خیال تھا یہ ایک آزاد خیال کمیونٹی کا تھا، کہ ایک مسلمانوں کے لیے، ایک جہاں پہ مسلمان آزاد خیال ہوں، اپنی مرضی سے رہ سکیں، اپنی مرضی سے ریلیجیس پریکٹسز کر سکیں، ایک ایسی جگہ ہمیں چاہیے۔ وہی جو آئیڈیا تھا بعد میں پاکستان کا آئیڈیا بنا اور پاکستان بنا۔ قائد اعظم کی بات کریں تو وہ بھی اسی طرح ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی جو سیکولر پرسنالٹی ہمیں نظر آتی ہے، جہاں پہ وہ خلافت موومنٹ کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعد میں وہی جناح ہمیں نظر آتے ہیں پیلسٹائن کو سپورٹ کرتے ہوئے۔ تو ان کی جو پرسنالٹی تھی اس پہ یہ جو اسلامک فلسفی اور جو پولیٹکس کا انفلوئنس تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سر سید احمد خان، علامہ اقبال یا قائد اعظم وہ کس طرح کی کمیونٹی چاہتے تھے؟ وہ ایک ایسی کمیونٹی چاہتے تھے جہاں پہ مسلمان ایکوالٹی کی بیس پر رہ سکیں، مسلمانوں کے ساتھ باقی مذاہب کے لوگ بھی اپنے ریلیجیس پریکٹسز کر سکیں، اپنے سارے معاملات کو چلا سکیں، سارے ایک ڈائیورس کمیونٹی ہو، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں ہمیشہ سے ہی ڈائیورس کمیونٹی رہی ہے۔ قائد اعظم کی ہم بات دیکھیں تو قائد اعظم نے ایک ورڈ استعمال کیا، میثاق مدینہ۔ کہتے تھے ہم اس کمیونٹی کو ایسا بنائیں گے جیسے میثاق مدینہ میں ہوا تھا۔ میثاق مدینہ میں یہی تھا نا کہ بہت سے مذاہب کے لوگ، مکہ سے، مدینہ سے لوگ، مطلب الگ الگ کلچرز کے لوگ، اور جیوز بھی، کرسچن بھی، یہ سارے ایک ساتھ رہتے تھے اور امن کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ جسٹس پریویل کرتا تھا، ایک انصاف پسند سوسائٹی۔ تو جناب بھی یہی چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے جو قائد اعظم ہے، جو ویسٹرن ایکوالٹی کا، ڈیموکریسی کا آئیڈیا، اس کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ ہیومن فریڈم ہوتی ہے، انسان کو ایک آزاد خیال انسان پیدا ہوتا ہے اس معاشرے میں، جہاں پہ وہ اپنے سارے معاملات کو اپنے مذہب کے اور اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق جی سکتا ہے، جہاں پہ کوئی اس پہ ریاست کا جبر نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پہ ان کا یہی ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسی ریاست اور ایک ایسی سوسائٹی بنانے کا آئیڈیا تھا۔ اسی وجہ سے جب ہمیں امریکہ اور سوویت میں سے ایک کو چوز کرنا تھا تو سب سے پہلے جناح کا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ ہمیں ایک ڈیموکریٹک آزاد معاشرہ بنانا ہے۔ تو سوویت میں یہی مسئلہ تھا کہ جو ہیومن فریڈم تھی وہ اتنی نہیں تھی۔ حالانکہ جب پاکستان آزاد ہوا تو جو ہماری یوتھ تھی یہ سوویت یونین کو بہت پسند کرتی تھی، کیونکہ سوویت یونین کی ریپڈ اکنامک گروتھ اور ڈیفنس میں جو ان کی کامیابیاں تھیں وہ بہت جلدی میں انہوں نے ایک عروج پایا۔ بعد میں چائنا نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو ہماری یوتھ اس سے انسپائر ضرور تھی، بٹ مسلم لیگ اور مسلم لیگ رہنماؤں کے آئیڈیاز جو تھے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم یو ایس اے کو سپورٹ کریں۔ ایک تو ہمیں جو برٹش تھا اس کی وجہ سے جو ہماری مینٹیلٹی تھی وہ پرو ویسٹ تھی، اور ہم تقریباً گورے بنے ہوئے تھے، جس کو عمران خان بھی کہتا ہے، براؤن صاحب، کہ ہم براؤن ہیں بٹ ہم اپنے آپ کو وہ انگریز تصور کرتے ہیں۔ تو ہمارا کہیں نہ کہیں انکلائن آہستہ آہستہ ادھر ہوا یو ایس اے کی طرف، کیونکہ ان کی ڈیموکریسی تھی اور وہ سپر پاور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے جو انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں یہ بھی ریزالو کروا سکتا ہے امریکہ۔ ہم ان کے بلاک میں چلے گئے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ جناح کیسی فارن پالیسی چاہتے تھے، تو جناح نے پاکستان بننے کے بعد بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھا دی، جیسے کہ وہ سب سے پہلے انڈیا کے ساتھ دوستی چاہتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اگر دوستی نہ ہوئی تو ہم اپنی اکنامک گروتھ کبھی بھی اچیو نہیں کر پائیں گے، ہم اپنی انڈسٹریز کو آگے نہیں لے کے جا پائیں گے، کیونکہ ہم بہت معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ بٹ آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے نہیں اتر رہا، انڈیا کو یہ گھمنڈ تھا کہ وہ بہت بڑی اسٹیٹ ہے، بہت بڑی ریاست ہے، اور پاکستان اس کے سامنے چھوٹا ہے۔ اسی وجہ سے سردار پٹیل کی ہمیں باتیں وہ پڑھنے کو ملتی ہیں۔ سردار پٹیل کہتے ہیں کہ پاکستان کچھ ہی عرصے کے اندر ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ کبھی سروائیو کر ہی نہیں سکتے، اور انڈیا نے ہمارے بہت سارے فنڈز بھی اسی وجہ سے روکے کہ ہم مجبوراً بعد میں ہماری ریاست کو کولیپس کرنا پڑے۔ بٹ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کبھی یہ چاہتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کا بہت بڑا پلان ہے اس ریاست، اس ملک کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ پلان کسی وقت اچیو ہوگا۔ وہ جو
عروج ہے، وہ ترقی ہے، پاکستان کے نصیب میں بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ، بٹ اس کے لیے ایک بہت بڑی سٹرگل، ایک یونٹی ہمیں درکار ہے۔ جب تک وہ ہم نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انڈیا کے علاوہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات کے بارے میں جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ افغانستان، ایران، یہ ہمارے بارڈرز بھائی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات خراب کر کے نہیں رکھ سکتے۔ افغانستان کو بھی انہوں نے کہا کہ جو برٹش کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے جو بارڈر کا، تو ان معاہدوں پہ آپ قائم رہیں، ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ انہوں نے اسلامک جو ریاستیں تھیں ان کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھایا، جیسے کہ ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، بہت سے اور ممالک تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ریلیشنز کو سٹرونگ کرنے کی ترجیح دی، کیونکہ ہم ایک پہلی اسلامی ریاست تھے جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آئے تھے۔ تو جناح یہ چاہتے تھے کہ اسلامک باقی جو اسٹیٹس ہیں وہ ہمیں ریکگنائز کریں، ان کے اندر ہمارا ایک مقام ہو۔ ہمیشہ جناح کی یہ خواہش رہی کہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر ایک مقام ہونا چاہیے، پاکستان کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے اور اس کو اپنے سارے فیصلوں پر خود کو اختیار ہونا چاہیے۔ سوویت یونین کو نہ جوائن کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تو تھی نا کہ سوویت یونین جو اسٹیٹس تھیں ان کے اندر انٹرفیئرنس کیا کرتا تھا، تو ہم نے امریکہ کے بلاک میں گئے تاکہ وہ اسٹیٹ انٹرفیئرنس نہ ہو، مگر بدقسمتی سے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ہماری ڈومیسٹک پالیسی کے اوپر امریکہ کی پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی۔ افسوس کی بات ہے، جناح ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے۔ جناح ایک ڈیموکریٹک ایکوالٹی کی بیس کے اوپر ایک جسٹ سوسائٹی چاہتے تھے، انفارچونیٹلی ہم اس کو کبھی اچیو نہیں کر پائے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں سویلینز ساری پالیسی بنائیں اور سویلینز کو سارا اختیار ہو۔ انہوں نے یہ کہا بھی کہ آرم فورسز آف پاکستان، ان کو ہم نے ڈیفنس کے لیے بنایا ہے اور وہ ان کا کام ڈیفنس پرپز کے لیے ہے، اور وہ سرحدوں کی حفاظت کریں، سوسائٹی کے معاملات میں وہ ٹانگ نہ اڑائیں، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا عقل ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ جو سوسائٹی کے معاملات ہیں یہ سویلینز کو ہی چلانا چاہیے، یہ کیپیبل ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی یہ جو جناح کی جتنی وہ آئیڈیالوجیز تھیں یا جتنی چیزیں وہ چاہتے تھے ان میں سے ایک بھی ہم نے نہیں کی۔ ہم کبھی شاید چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ کریں، اور جو ہمارے زوال کی وجوہات ہیں یہ یہی ہیں کہ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، جتنی چیزیں انہوں نے بتائی، جتنی گائیڈنس انہوں نے بتائی، ہم نے ان کو ساریوں کو مطلب ڈسٹ بین میں پھینک دیا اور یہ اپنے آپ کو یہ رستو سمجھنے لگ گئے۔ تو پھر زوال تو ہماری قسمت میں ہونا تھا۔ آج یہی میری دعا ہے کہ آج کی جو یوتھ ہے یہ پڑھی لکھی ہے، آج کی یوتھ پھر سے خواب دیکھنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اچیو کریں جو قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا، یا جو خواب دکھایا تھا، جس وہ میثاق مدینہ کی قائد اعظم نے بات کی کہ ایسی ریاست جو مدینہ جیسی ہو، جس میں ڈفرینٹ کمیونٹیز ایک ساتھ رہیں۔ یہ لٹرلی ورڈ استعمال کیا تھا جنہوں نے کہ میثاق مدینہ اور مدینہ کی ریاست۔ تو وہ یہ چاہتے تھے ایسی کمیونٹی ہو جو جسٹ انصاف کی بیس پہ ہو، جس میں ساری کمیونٹیز کے ہر طبقے کے لوگوں کو ریاست محفوظ رکھے، ریاست کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کو دبائے، ناس پیس نہ کرے۔ انشاءاللہ ہم وہ اچیو کریں گے، آئے گا وقت۔ تھینک یو۔